بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کا مقصد اصلی بنی نوع انسان کے افکار کی اصلاح اور تعمیر ذات اور کردار ہے۔ اس کردار سازی میں حسن معاشرت کو ایک کلیدی حیثیت حاصل ہے۔ آپ ساتھ ساتھ بورڈ یا جو ویبینار آن لائن اٹینڈ کر رہے ہیں وہ اسکرین پر ساتھ دیکھتے جائیے۔ ہم جو بات کر رہے ہوں گے اس کی ضروری پوائنٹس آپ کو اسکرین پر نظر آئیں گے، ان کو آپ اپنے پاس نوٹ کرتے جائیے۔ تو اس کردار سازی جس کے لیے اسلام کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین اور مذہب قرار دیا، اس کردار سازی میں حسن معاشرت کو بہت اہمیت حاصل ہے، جس کا تعلق براہ راست معاشرے کے رسوم و رواج سے بھی ہے۔ لہذا کردار سازی اور تعمیر ذات میں رسوم و رواج خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ اب ان دونوں یعنی کریکٹر بلڈنگ میں اور رسوم و رواج میں، کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز میں، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، کیا تعامل ہے، کیا انٹریکشن ہے، کہ کیا ان دونوں میں جوڑ پیدا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، کیا ان کے درمیان کوئی تعارض ہے، کوئی کنفلکٹ چل رہی ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے یہ ایک ویبینار کنڈکٹ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ہم رسوم و رواج کے اعتبار سے اور اسلامی تعلیمات کے اعتبار سے بہت زیادہ شکوک و شبہات میں بھی مبتلا ہیں، اور پریکٹیکلی اس کو سولو کرنے میں اپنے خوشی اور غمی کے موقعوں پر بہت زیادہ الجھنوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور انفرادی طور پر ہم اپنے آپ کو انڈیویجولی تو کبھی نہ کبھی تیار کر سکتے ہیں ان دونوں کو، یعنی اسلام اور رسوم و رواج کو جوڑنے میں، لیکن ایز اے ہول یا اجتماعی طور پر خاندان کے اعتبار سے ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اس ویبینار کے ذریعے سے ان مسائل اور ان پریشانیوں کو حل کرنے کا۔ تو ہم جو ضروری پوائنٹس ہیں اس ویبینار میں، جن کو ہم انشاءاللہ سولو کرنے کی کوشش کریں گے، یا جو ہیڈنگز ہیں ہماری اس پوری ڈسکشن میں، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں بورڈ پر۔ اس میں سب سے پہلی ہیڈنگ ہوگی جو آج ہم پڑھیں گے، رسم و رواج کا مطلب اور معاشرے سے اس کا تعلق کیا ہے۔ رسوم کیسے ایجاد ہوتی ہیں، ہاؤ کسٹمز آر انوینٹڈ۔ پھر ان کو جاری کیسے رکھا جاتا ہے، اس کی کچھ وجوہات پڑھیں گے۔ اسلام میں رسومات کی حیثیت کیا ہے، یعنی کس اعتبار سے اسلام ان ریچولز کو کیا سٹیٹس دیتا ہے۔ ساتھ رسوم کا کردار پر اثر کیا ہوتا ہے، ایفیکٹ آف ریچولز آن کریکٹر۔ رواج کے ذرائع کیا ہیں، کن سورسز کے ذریعے سے یہ رواج ہماری زندگی میں قائم ہوتے ہیں۔ پھر ان کے نقصانات کیا ہیں، ہمارے مال، ہماری جان، ہماری صلاحیتوں پر کس طرح یہ ایفیکٹ کرتے ہیں۔ اور حکمت عملی کیا ہونی چاہیے ہماری خوشی اور غمی کے موقع پر ان رسوم و رواج کے سمندر میں سے کیسے گزرنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے۔ پھر ہمیں عملی حل، پریکٹیکل سولوشن کیا ہے، ابتدا کہاں سے کرنی ہے، ہمیں کہاں سے قدم اٹھانا ہے، پہلا قدم کون سا ہو سکتا ہے۔ اور یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم اس ویبینار میں کوشش کریں گے سمجھنے کی۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے یہ ویبینار کرنا اور اس کو سمجھنا، اس کے اندر جو ہدایت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ اگر کوئی غلط ہے، کوئی بات ایسی ہو جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے خلاف ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اس سے حفاظت فرمائے۔ تو ضروری بات بتانی یہ ہے کہ جو پریکٹیکل سولوشن ہوگا، ہمارا اصل مقصد وہ پریکٹیکل سولوشن ہے جو آج ہمارے اور ہمارے معاشرے میں ایک عملی حل ہے، وہ آخر میں بتایا جائے گا۔ لہٰذا شروع میں کچھ تمہیدی باتیں ہوں گی، اس لیے ضروری ہے کہ ہمارے ہاں عام طور پر غلط فہمی کے ساتھ بہت سے لوگ افراط و تفریط، انفلیشن اینڈ ڈفلیشن کا بہت زیادہ شکار ہیں، جس کی وجہ سے رسوم و رواج کے بارے میں جو رائے قائم کی جاتی ہے وہ یا تو بہت سخت ہوتی ہے یا تو بہت نرم ہوتی ہے۔ ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ رسوم و رواج میں بڑی بڑی خیریں ہیں، ہمارے آباء کی روایات ہیں، خاندانی اس کے اندر تقلید ہے، اس میں لوگوں کو خوش رکھنا ہے، اس لیے ان پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے اپنے موقع، خوشی غمی کے موقع پر۔ اور دوسری طرف کچھ دیندار طبقہ بھی کہا جا سکتا ہے ان کو، وہ بہت تشدد اور سختی کے ساتھ
لوگوں کو ان رسوم و رواج میں شرکت کرنے سے منع کرتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو پریکٹیکل سولوشن بتایا جائے کہ لوگ کیسے اسلامی تعلیمات اور رسوم و رواج میں تطبیق قائم کر سکتے ہیں، ان کے آپس کے ٹکراؤ کو، کنفلکٹ کو ختم کر سکتے ہیں، اور پھر ماڈریٹ اوپینین کیا ہونی چاہیے، معتدل رائے کیا ہونی چاہیے، جس کے مطابق لوگ سمجھ کر اپنے ان موقعوں کو آسانی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ مل جوڑ کر اپنے خاندان کو ناراض کیے بغیر اسلام کے مطابق بھی عمل کر لیں، اور رسوم و رواج کے نام پر بہت بڑا کوئی ہنگامہ بھی قائم نہ ہو، لڑائی جھگڑا بھی قائم نہ ہو، تنفر اور فساد بھی قائم نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس معتدل رائے تک بھی پہنچائے، اور کیونکہ آتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اللہ تعالیٰ نے یہ امت خاص طور پر معتدل امت بنائی ہے۔ معتدل امت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو فطرت پر پیدا فرمایا۔ اب رسوم و رواج ہم دیکھیں گے کہ فطرت کا بھی کچھ نہ کچھ حصہ رسوم و رواج کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ آج کی جتنی بھی ہماری بحث ہے، جو ڈسکشن ہے، وہ ہمارے موجودہ زمانے کے اعتبار سے نہیں ہے، نہ تو اس کا تعلق پریکٹیکل سولوشن سے ہے، نہ ہی اس کا تعلق ہمارے ذات اور کردار اور ہمارے روایت سے ہے۔ آج کی ڈسکشن کا تعلق آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تمہید ہے، یہ سٹارٹنگ پوائنٹس ہیں، یہ بنیادی باتیں ہیں ہمارے اس ویبینار کی، جن کا تعلق رسم و رواج کے مطلب اور مفہوم سے ہوگا، اور اسلام کے اندر ان رسوم و رواج کی کیا حیثیت ہے، دین، بدعت اور رسوم میں آپس میں کیا فرق ہے۔ یہ جو آج باتیں ہوں گی اور کچھ کل باتیں ہوں گی، یہ اس لیے ضروری ہیں کیونکہ دیکھیں ہم نے اس نتیجے تک پہنچنا ہے کہ ہم اپنے موجودہ رواج میں، موجودہ رسومات میں کس طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اس کو سمجھنے، اس نتیجے تک پہنچنے کے لیے ہمارے لیے جو نمونہ ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس نمونے کو سمجھنے کے لیے پس منظر ضروری ہے۔ جب تک ہمارے پاس رسوم و رواج کا مطلب اور مفہوم نہیں ہوگا، ہمارے پاس ہمیں یہ نہیں پتہ ہوگا کہ اسلام نے ان رسوم و رواج کو کیا سٹیٹس دیا ہے، کیا حیثیت دی ہے، تب تک ہم اس نتیجے تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے آج کی جو بحث اور ڈسکشن ہوگی وہ پس منظر ہوگا، وہ بیس ہوگی اس نتیجے کی جو انشاءاللہ کل یا اس سے اگلے دن ہم انشاءاللہ اس تک پہنچیں گے۔ تو سب سے پہلی بات جہاں سے ہم شروع کرتے ہیں وہ ہے رسوم و رواج کا مطلب۔ عام طور پر رسم کا مطلب نشان، نقش کہا جا سکتا ہے اس کو، رسم، نقش، اس عربی کا لفظ ہے اور عربی کے اندر اس کا مطلب نشان یا نقش ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر اس کو تھوڑا سا اور وسیع کیا جائے، اس کے مفہوم میں وسعت پیدا کیا جائے، تو دستور، چال چلن، رویہ، انداز اس کو کہا جا سکتا ہے۔ پھر انگلش میں اس کو ٹریڈیشنز کہتے ہیں۔ اسی طرح رواج، قبول عام، رواج کا مطلب قبول عام ہے، یہ بھی عربی کا لفظ ہے رواج۔ کسی بھی عمل کو، کسی قول کو سارے لوگ عمومی طور پر اس کو قبول کر لیتے ہیں تو اس کو رواج کہا جاتا ہے۔ انگلش میں اس کو کسٹمز کہہ سکتے ہیں، فارمیلٹیز کہہ سکتے ہیں۔ اگلی ریچولز، آپ نے جو ہیڈنگ ٹاپک میں دیکھا، جو آپ کو انویٹیشن بھیجی گئی تھی اس ویبینار کی، اس میں لکھا ہوا تھا ریلیجن اینڈ ریچولز۔ تو کسٹمز اینڈ ٹریڈیشنز کے ساتھ ریچول کا لفظ بھی عام طور پر انگریزی میں ان کے لیے رسوم و رواج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اگلی ہیڈنگ ہے ہمارے معاشرے کا رسومات سے کیا تعلق ہے۔ لیکن جہاں معاشرہ ہے وہاں رسوم و رواج کا ہونا ضروری ہے، یہ بالکل واضح اور صریح بات ہے۔ اس لیے کہ معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ معاشرہ کہتے ہیں زندگی گزارنے کے لیے چند اصول پر لوگ متفق ہو جاتے ہیں، اور وہاں ان اصولوں پر متفق ہو کر کسی مقام پر، کسی جگہ پر لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں ان متفق اصولوں کے مطابق۔ اس کو معاشرہ کہتے ہیں۔ اب چاہے وہ اصول زندگی کے کسی بھی کام سے متعلق ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بستی ہے، وہاں کے لوگ جمع ہو گئے، انہوں نے چند اصول بنائے، اور اصول یہ بنائے کہ ہم اپنی جو شادی بیاہ ہے اس طرح کیا کریں گے، ہم اپنے غمی کے موقع پر اس طرح عمل کیا کریں گے، ہم اپنی عبادات فلاں فلاں جگہ پر انجام دیا کریں گے، فلاں فلاں دنوں میں انجام دیا کریں گے۔ تو یہ چند اصول ہیں۔ ان اصولوں پر جب کسی جگہ پر رہنے والے لوگ متفق ہو جاتے ہیں، آپس میں رائے قائم کر لیتے ہیں، تو اس کے بعد ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک معاشرہ بن چکا ہے جس کے اندر یہ لوگ مل جل کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اس معاشرے کی گروپنگ کی جا سکتی ہے، گروہ بندی کی جا سکتی ہے۔ وہ کس طرح کہ سب سے چھوٹا معاشرہ ہمارا گھر ہو سکتا ہے۔ اچھا، کلاس میں رہنے والے وہ ایک معاشرہ ہے، سوسائٹی ہے، کیونکہ وہ چند اصولوں پر متفق ہوئے۔ اسی طرح اس سے آگے بڑھیں
اسکول ایک معاشرہ ہے، اچھا گھر کی مثال ہے تو گھر ایک معاشرہ، پھر اس کے بعد محلہ ایک معاشرہ، اس کی آگے بڑا گروپ ملک ایک معاشرہ، پھر دنیا ایک معاشرہ، تو یہ سارے معاشرے ہیں، یہ گروپنگ ہے ان سوسائٹیز کی۔ اب اس ہمارے معاشرے میں ہم اپنے ساتھ بسنے والے انسانوں سے کچھ نہ کچھ معاہدات، کچھ نہ کچھ وعدے کر چکے ہوتے ہیں۔ کچھ وعدے ایسے ہوتے ہیں جو شعوری طور پر ہمیں معلوم ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو ہم نے آن دا پیپر تو نہیں سالو کیے ہوتے، نہیں حل کیے ہوتے، نہ ان کو کنڈکٹ کیا ہوتا ہے، لیکن غیر شعوری طور پر ہماری زندگی میں وہ وعدے اور معاہدات یا وہ اصول باقی لوگوں کے ساتھ طے ہو چکے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر والدین اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اب اس تربیت کے دوران خود ان بچوں کو گھر کے رواج کا پتہ چل جاتا ہے، گھر کے چال چلن کا، گھر کے کھانے کے اوقات کا، گھر میں کپڑے کہاں پہ رکھنے ہیں، سونا کہاں ہے، مہمان کہاں پہ آتے ہیں، ٹی وی لاؤنج کہاں ہے۔ ابھی ان کو بچوں کو بڑے ہونے کے بعد یا سمجھدار ہو جانے کے بعد بتانا نہیں پڑتا کہ بیٹا یہ ہمارا ڈرائنگ روم ہے، یہاں مہمان آیا کریں گے، یہ ہمارا ٹی وی لاؤنج ہے، یہاں ہم خبریں سنا کریں گے، یا ہمارا یہاں پہ ہم کھانا کھایا کریں گے، یہاں پہ نہیں بتانا پڑتا۔ تربیت کے دوران بچے خود ان باتوں کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو گویا کہ یہ چھوٹے چھوٹے وعدے ہیں جو وہ بچہ آہستہ آہستہ اپنے والدین کے ساتھ یا اپنے گھر میں رہنے والے دیگر افراد کے ساتھ کر چکا ہوتا ہے، لیکن ان وعدوں کا تعلق شعور سے نہیں، غیر شعور سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ خود بخود اس بچے کی زندگی میں قائم ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ معاہدے ایسے ہوتے ہیں جو انسان شعوری طور پر طے کرتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک بستی ہے، اور اس بستی میں رہنے والے افراد آپس میں اس بات کو طے کرتے ہیں کہ ہمارے جو علاقہ ہے، ہم اس میں شام ہونے سے پہلے پہلے سارے فنکشنز انجام دیا کریں گے، کوئی بھی موقع ہو ہم اس میں رات کو داخل نہیں کریں گے، ہم رات ہونے سے پہلے پہلے کوشش کریں گے کہ ہمارے تمام مجلسیں، تمام محفلیں، تمام فنکشنز، چاہے وہ خوشی کی ہوں، غمی کی ہوں، مغرب سے پہلے پہلے وہ ختم ہو جائیں۔ اب یہ لوگ اس بات کو طے کر لیتے ہیں، یہ اصول ان کا بن جاتا ہے، پھر اس طرح یہ اصول جو انہوں نے طے کیا، یہ آہستہ آہستہ رسم و رواج کی شکل بنا لیتا ہے۔ اچھا یہ بات آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، آگے بھی آئے گی انشاءاللہ، کہ رسوم اور رواج اس لفظ کو شاید اسی افراط و تفریط ہی کا نتیجہ ہے کہ ہم رسوم و رواج سے مطلب صرف منفی لیتے ہیں، نیگیٹو۔ جو رسم ہے غلطی ہے، رواج ہے غلطی ہے۔ آگے ہم پڑھیں گے کئی زیادہ رسوم و رواج ایسی تھیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے اندر قائم فرمایا۔ قائم فرمانے سے مراد یہ ہے کہ کنٹینیو رکھا۔ عرب کے اندر یہ رسم تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیاوی امور میں میرے سے زیادہ علم رکھتے ہو، اس کو کنٹینیو رکھو۔ اس کو انشاءاللہ ہم سالو کریں گے اس ٹاپک کو، کہ رسوم و رواج ہمیشہ بری نہیں ہوتی، کچھ اس کے اندر غلط ہوتی ہیں، بس اصول یہ ہے کہ ایسی رسم جو اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت یا طریقے کے خلاف ہو، وہ رسم غلط ہے۔ جو رسم اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف نہ ہو، وہ رسم بالکل ٹھیک ہے، اور ہم اس کو دیکھیں گے، اس کی مثالیں انشاءاللہ پڑھیں گے تو یہ بات اور واضح ہوگی۔ تو بات یہ ہو رہی ہے کہ اگلی ہیڈنگ یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر موجود جو رسوم و رواج ہیں، ان کا انسان کی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے اور کس طرح اثر پڑتا ہے، اچھا اثر بھی پڑتا ہے، برا اثر بھی پڑتا ہے۔ دیکھیں معاشرے کے ان رسوم و رواج کا اس میں بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں، ان کے کردار پر، ان کے اعمال پر، یہاں تک کہ ان کے ذہنی رجحانات پر، ان کے نظریات پر بہت اثر پڑتا ہے، ایفیکٹ ہوتا ہے۔ بالکل یہ بالکل یقینی اور ظاہر بات ہے۔ اچھے رسوم و رواج سے اچھے انسان اور برے رسوم و رواج سے برے انسان پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، مثال سے پہلے اچھے اور برے کا کردار، یہ آپ بورڈ پہ دیکھیں، ہم نے جیسے کہا کہ اچھے رسوم سے اچھے انسان پیدا ہوتے ہیں، اور برے رسوم سے برے انسان وجود میں آتی ہے، برائی انسان کے کردار میں داخل ہوتی ہے۔ اب اس اچھائی اور برائی کا معیار اور سٹینڈرڈ کیا ہے؟ لیکن ہو سکتا ہے کہ میں کس انسان کو اچھا کہہ رہا ہوں، آپ اسی کو برا کہہ رہے ہو۔ ہمارے ہاں الیکشنز ہوتے ہیں، اور الیکشنز کے دوران ہم ووٹ دیتے ہیں، اور ہوتے سارے انسان جن کو ہم ووٹ دے رہے ہیں تقریباً برابر ہی ہیں۔ ہم کسی انسان کو بہت اوپر چڑھا رہے ہوتے ہیں، بہت اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، اسی انسان کو دوسرا جس نے اس کو ووٹ نہیں دیا، وہ اس کو برا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اب اچھے اور برے کا معیار ہمارے پاس مقرر ہونا چاہیے، تاکہ ہمارا یہ اختلاف ختم ہو کہ بھئی اچھا اور برا کون ہے۔ اچھا اور برا ہمیں جو پتہ چلے گا وہ صرف قرآن سے، وہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔
اسکرین پر یہ آیت لکھی ہے آپ کے لیے، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے اچھے اور برے کا معیار، اس کا سٹینڈرڈ، اس کا ماڈل قرار دے دیا اور طے کر دیا، مقرر کر دیا۔ اب اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اگر کوئی انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ماڈل سے قریب ہے، قریب تر ہے، وہ انسان اچھا ہے۔ اگر وہ قریب نہیں یا دوسرے کے انسان کمپیریٹیولی وہ انسان دوسرے انسان سے پیچھے ہے، تو وہ انسان دوسرے انسان سے اس نمونے کے قریب بھی نہیں ہے اور اتنا اچھا بھی نہیں ہے۔ تو اچھائی اور برائی کا معیار ہمارے ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق ہیں۔ اگر جو انسان اس سے قریب ہے وہ انسان اچھا ہے، جو انسان سے دور ہوتا جا رہا ہے یا بہت دور ہے وہ انسان اچھائی سے بھی زیادہ دور ہے۔ اچھائی کے سارے پیکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب اب مثالیں پڑھ لیتے ہیں، ایگزامپلس پڑھتے ہیں اس بات کی کہ کس طرح یہ معاشرے کے رسوم و رواج انسان کی زندگی پر اثر ڈالتے ہیں۔ اس میں رسم، دین اور بدعت میں فرق، یہ ہیڈنگ آپ اپنے پاس دیجئے۔ رسم، دین اور بدعت میں کیا فرق ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ رسم، دین اور بدعت میں فرق۔ رسم کہتے ہیں کہ رسم ہر ایسے عمل کو کہتے ہیں جس کا تعلق دین سے نہیں ہے، بلکہ رسم کو سمجھنے سے پہلے دین کو سمجھتے ہیں۔ دین کسے کہتے ہیں؟ دین کوئی بھی قول یا کوئی بھی عمل جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہو، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہو یا اس کو قائم فرمایا ہو، یا پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین میں سے کسی صحابی نے اس عمل یا اس کام کو کیا ہو یا اس کو قائم فرمایا ہو۔ ایسے عمل کو دین کہا جا سکتا ہے، سنت کہا جا سکتا ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے ثواب اور اجر کی امید بھی رکھی جا سکتی ہے کہ مجھے اس عمل پر اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا، ریوارڈ ملے گا اور اس کا نتیجہ اچھا ملے گا۔ ایسے عمل کو دین کہتے ہیں۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کے ایسے عمل کو کہتے ہیں جو نہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم فرمایا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم فرمایا، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینینز میں سے، صحابہ میں سے کسی صحابی نے اس کو قائم فرمایا ہو اور اس پر عمل کیا ہو۔ ایسے عمل کو بدعت کہتے ہیں۔ لیکن بدعت تب کہیں گے جب ہم اس عمل کو کریں اور اس پر ثواب کی امید رکھیں، لوگوں کو اس پر مجبور کریں اور اس عمل پر اتنی ثابت قدمی دکھائیں، اتنا مضبوط ہو جائیں، اتنا قائم کریں اپنی زندگی میں کہ ایسا لگنے لگے گویا یہ دین کا حصہ ہے۔ ایسے عمل کو بدعت کہیں گے۔ ایسے عمل کو بدعت کہیں گے۔ رسم کسے کہتے ہیں؟ رسم کہتے ہیں ایسے عمل کو جس کو نہ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا، نہ بیان فرمایا، اور نہ ہی صحابہ میں سے کسی نے اس کو بیان فرمایا۔ ایسے عمل کو کرنا لیکن ثواب کی امید نہیں ہے، ثواب کی امید رکھے بغیر، دین کا حصہ سمجھے بغیر، اس کو پھر رسم کہیں گے۔ بدعت اور رسم میں فرق سمجھنا ضروری ہے۔ بدعت ایسے عمل کو کہیں گے جس پر ثواب کی امید رکھی جائے، جس کو دین کا حصہ سمجھا جائے، اور رسم ایسے عمل کو کہیں گے جو دین کا حصہ سمجھے بغیر کیا جائے، ثواب اور اجر کی امید رکھے بغیر کیا جائے۔ اس ڈفرنس اور فرق کو سمجھنے سے آپ کو یہ بات واضح ہو چکی ہوگی کہ اگر رسوم اور رواج اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں ہے، دین کے خلاف نہیں ہے، ان کو انجام دیا جا رہا ہے ثواب کی امید رکھے بغیر، تو ایسی رسوم اور رواج جائز ہوں گی، اس کی پرمیشن دی جائے گی، وہ مباح ہوں گی، اس سے منع نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر ایسی رسوم اور رواج کے اوپر ثواب اور اجر کی امید رکھنا شروع کر دیا جائے تو ایسے اعمال کو رسوم نہیں کہا جائے گا، اب یہ بدعت کی کیٹیگری میں داخل ہو جائیں گی۔ اب مثال سمجھتے ہیں ان رسم، دین اور بدعت میں فرق کرنے کے لیے۔ دیکھیں، گھر میں داخل ہو کر سلام کہنا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جب اللہ کے نبی کی سنت ہے تو گویا کہ یہ دین میں داخل ہو گیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس بات کی تاکید بھی فرمائی۔ اب اگر کوئی انسان گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کہتا ہے، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک صحابی کو کہ تم گھر میں داخل ہو کر سلام کہا کرو، اس سے تمہارے رزق میں برکت آئے گی، وسعت پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ اس رزق کے اندر برکت دیں گے۔ انہوں نے
رزق کے تنگ ہونے کی شکایت کی، تو اس کے اوپر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کو یہ ہدایت دی۔ اب اچھا، کوئی شخص ہم میں سے گھر میں داخل ہو کر سلام کہتا ہے، اس کا یہ سلام کہنا اور پھر وہ ثواب کی امید بھی رکھتا ہے کہ مجھے اس پر اجر ملے گا، اللہ مجھ سے راضی ہوں گے، تو یہ اس کا عمل دین کا حصہ ہے۔ اچھا، دوسرا شخص گھر میں داخل ہوتا ہے، سلام کہتا ہے، اور اس کے بعد سارے لوگوں کو، جتنے بھی گھر کے افراد ہیں، جب بھی وہ شخص گھر میں داخل ہوتا ہے سارے افراد کو اپنے پاس جمع کر لیتا ہے، جمع کر کے وہ کہتا ہے، وہ ضروری کہ وہ یہ اصول بنا دیتا ہے کہ جب بھی میں گھر میں داخل ہوں سب کو اس میرے پاس حاضر ہو جانا چاہیے، اور میرے ارد گرد سارے جمع ہو جائیں، میں ایک ایک کر کے ان سے ہاتھ ملاؤں گا، اور اس کے بعد وہ اپنے اپنے کاموں میں واپس جا سکتے ہیں۔ اب اگر وہ یہ عمل کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ دین کا حصہ ہے، میرا یہ لوگوں کو، اپنے گھر کے افراد کو جمع کرنا اور ان سے ایک ایک کر کے انڈیویجولی سب سے ہاتھ ملانا، یہ دین کا حصہ ہے، اب اس کا یہ عمل اس کا بدعت قرار دیا جائے گا، اس لیے کیونکہ وہ اس کو دین میں شامل کر رہا ہے، حالانکہ دین میں ایسی کوئی بات نہیں۔ اچھا، ایک تیسرا آدمی ہے، وہ گھر میں داخل ہوتا ہے، سلام کہتا ہے، اور اس کے بعد اسی طرح دوسرے والے شخص کی طرح سب کو جمع کرتا ہے، ہر کسی سے سلام کرتا ہے، لیکن وہ اس کو دین کا حصہ نہیں بناتا۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ میرا اپنا طریقہ ہے، اگر کوئی اور نہیں کرتا تو نہ کرے، میں تو اس طرح کروں گا، اور وہ اس کو دین کا حصہ بھی نہیں بناتا، ثواب اور اجر کی امید بھی نہیں رکھتا، دوسرے لوگ اس سے تکلیف بھی نہیں محسوس کر رہے، اور تو اب یہ اس کا یہ عمل دین سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، بدعت بھی نہیں ہے، اب یہ اس کا عمل رسم اور رواج قرار دیا جائے گا، اور یہ رسم اور رواج اگر دین کے خلاف نہیں ہے تو پھر اس کو مباح بھی قرار دیا جا سکتا ہے، جائز بھی قرار دیا جا سکتا ہے، اس کی پرمیشن دی جا سکتی ہے۔ یہ کچھ ایگزامپل تھیں۔ اب اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ یہ رسوم و رواج انسان کی زندگی پر کیسے اثر کرتے ہیں۔ اچھا، یہ بات واضح ہے، اس کی مثال اگر پڑھی تو بات لمبی ہو جائے گی، اس لیے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اگلا ہمارا ٹاپک ہے کہ یہ رسوم و رواج انسان کی زندگی میں وجود کیسے پاتے ہیں۔ تو یہ ہیڈنگ آپ اپنے پاس نوٹ کیجئے کہ یہ رسوم و رواج کس طرح معاشرے میں وجود پاتے ہیں، ان کی انوینشن کیسے ہوتی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی انوینشن، ان کی سٹارٹنگ، ان کی ابتدا انسان کی سوچ اور نظریے سے ہوتی ہے۔ اگر انسان کی سوچ اور نظریہ نیکی اور بھلائی اور خیر اور مثبت اس بات کی طرف مائل ہو تو اچھے رسوم و رواج معاشرے کے اندر وجود میں آتے ہیں، اور اگر انسان کے سوچ اور نظریہ، اس کے ایمان اور عقائد برائی اور شر کی طرف مائل ہوں تو برے اور غلط رسوم و رواج انسان کے معاشرے میں وجود میں آتے ہیں۔ تو بنیاد تمام رسوم و رواج کی، چاہے وہ اچھی ہوں چاہے وہ بری ہوں، ان کا تعلق انسان کے نظریے، انسان کی سوچ سے ہوتا ہے۔ اچھا، اگر انسان کی سوچ نیکی کی طرف مائل ہو تو اس کو ایڈہیرنس کہتے ہیں، اور اگر انسان کی سوچ برائی کی طرف مائل ہو تو اس کو ڈیویشن کہتے ہیں۔ ڈیویشن کو عام مفہوم کے اندر انحراف یا تحریف کا لفظ دیا جا سکتا ہے۔ تحریف کا لفظ آپ نے قرآن پاک کی تفسیر پڑھتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس کے ترجمے میں دیکھا ہوگا کہ یہود نے قرآن کی، تورات کی، قرآن کی آیت میں تحریف کی تھی۔ تحریف کہتے ہیں ڈیویشن کو، یعنی ان کا ذہن، ان کا دماغ خیر کی طرف مائل ہونے کے بجائے شر کی طرف مائل ہوا، جس کے نتائج میں یہ تحریفات اور یہ رسوم و رواج وجود میں آئیں۔ اب دیکھیں، ڈیویشن کو پہلے سمجھ لیتے ہیں، تحریف کو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ بری رسوم و رواج کیسے وجود میں آتی ہیں۔ اس کی ایک مثال ہے، دیکھیں آدم علیہ السلام، بلکہ یہ مثال لمبی ہو جائے گی، دیکھیں اس سے پہلے کی مثال لے لیتے ہیں۔ عرب کے اندر یہ مثال تھی، عرب کے اندر یہ رسم تھی کہ وہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، قبر میں ڈال دیتے تھے۔ کس خوف سے؟ رسوائی کے خوف سے، ٹھیک ہے، لوگ کیا کہیں گے، بے عزتی کا خوف، ڈر، اور دوسرا خرچ، نفقہ، ان کے اوپر خرچ کیسے کریں گے، یہ تو بچیاں ہیں، نہ کما سکتی ہیں، ان کی شادی کر دینی ہے، خواہ مخواہ ہم پرائی مال کے اوپر کیوں خرچ کریں۔ تو یہ ان کی سوچ تھی، یہ نظریہ تھا۔ اس نظریے کے بدلے میں جو عمل وجود میں آیا وہ بری رسم تھی، اور ایسی رسم، ایسا رواج، ایسا قبول عام اس کو حاصل ہوا کہ تمام عرب لوگ اللہ ماشاءاللہ وہ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ یہ بری رسم کس طرح وجود میں آئی؟ نظریے سے۔ نظریہ کیا تھا کہ ہم اپنے بچوں کے اوپر، اپنی بچیوں کے اوپر کیسے خرچ کریں گے، ان کی رسوائی کیسے برداشت کریں گے۔ اچھا، اس کے اپوزٹ اگر نظریہ اور سوچ کے اندر
نظریہ اور سوچ بھلائی اور نیکی کی طرف مائل ہو تو کیسے اچھی رسوم وجود میں آتی ہیں، جس کو ایڈہیرنس کہا جا سکتا ہے۔ اب ہاں، اس کو آپ لکھ لیجئے، ایڈہیرنس۔ یہ ایڈہیرنس کا مطلب ہے اچھائی میں اضافہ، وفاداری میں اضافہ۔ اب آپ جانتے ہیں عرب کی سخاوت، عرب بہت سخی ہیں، ان کی سخاوت مشہور ہے اور مہمان نوازی ان کی مشہور ہے۔ اب اس اچھائی میں اضافے کی وجہ سے ان کی اندر اچھی رسم وجود میں آئی۔ اور اچھی رسم کیا ہے؟ عرب کے بارے میں آتا ہے کہ وہ لوگ، ان میں سے جو سب سے زیادہ سخی انسان ہوتا تھا، وہ اپنے گھر کی چھت پر یا ایک لمبا سا جھنڈا گاڑ دیتا تھا، اونچا دور سے نظر آتا تھا۔ اب اس زمانے میں جو لوگ سفر کرتے تھے وہ دور سے، کیونکہ رات کو تو وہ سفر موقوف کر دیتے، روک دیتے تھے، اس کے بعد ان کو کسی علاقے میں ٹھہرنے کی ضرورت ہوتی تھی جہاں پر ان کو قیام کی ضرورت، طعام کی ضرورت، رہنے کی ضرورت، سردی گرمی کے بندوبست، یہ سارے ان کو ضرورت ہوتی تھی۔ تو عرب وہ دور سے اپنے سفر کے دوران کسی گھر میں یہ جھنڈا دیکھ لیتے تھے تو وہ سمجھ آتے تھے کہ اس گھر میں کے اندر میں رات گزار سکتا ہوں، مجھے کھانا بھی ملے گا، امن بھی ملے گا، قیام بھی ملے گا، طعام بھی ملے گا۔ تو اب یہ جھنڈا گاڑنا یہ سخاوت کی علامت تھی۔ جس کا جھنڈا سب سے اونچا ہوتا تھا وہ اتنا ہی سخی انسان ہوتا تھا، اور اس جھنڈے کی علامت تھی کہ فلاں شخص بہت سخی ہے، اس کے ہاں مسافر لوگ اور فقیر لوگ آ کر ٹھہرتے ہیں اور ان کو قیام و طعام ملتا ہے۔ اب یہ کام دین سے تو اس کا تعلق نہیں ہے جھنڈا گاڑنے سے، لیکن اس کا جو بیس تھی، اس کی جو بنیاد تھی وہ کیا تھی؟ نظریہ۔ اور وہ نظریہ کیا تھا کہ ایڈہیرنس، اچھائی میں اضافہ، جس کے بدلے میں نتیجہ کیا نکلا؟ سخاوت، مہمان نوازی اور کرم، مہربانی، یہ سارے وجود میں آئے۔ تو یہ اچھی رسم تھی۔ ہاں، میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا کہ ہم سب آج جا کر اپنے گھروں میں جھنڈے گاڑ لیں، فی الحال سمجھانے کی بات تھی جو میں نے آپ کو سمجھا دی۔ تو یہ انسان کا نظریہ اور سوچ کسی نہ کسی رسم و رواج کو رواج پذیر دینے کے اندر بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ اچھا، یہاں تک تو بات ہوگی کہ یہ رسوم و رواج ایجاد کیسے ہوتی ہیں، انوینشن۔ اس کے آگے بات یہ ہے کہ یہ رسوم و رواج جاری کیسے رہتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب جو اچھی رسوم و رواج ہیں وہ بھی جاری رہتی ہیں، بعض بری رسوم و رواج بھی جاری رہتی ہیں۔ تو بات فی الحال ہم اس کی کرتے ہیں کہ بری رسوم و رواج کیسے جاری رہتی ہیں۔ ہاں، اس کا تعلق اچھی رسوم و رواج سے بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ پہلی بات یہ ہے، معاشرتی دباؤ، لوگ کیا کہیں گے، معاشرے کا پریشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے کہ رسوم و رواج جو پہلے کسی زمانے میں ایجاد ہوئی ہوتی ہیں وہ ان کو کنٹینیوس مل جاتی ہے، جاری پن مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھر آنے والے لوگوں کے اندر مسلسل تسلسل اختیار کر لیتی ہیں۔ اسی طرح بے عزتی کا خوف، رسوائی کا ڈر، اچھا کم علمی، لیس نالج، اس طرح بلائنڈ امیٹیشن، اندھی تقلید، ہماری آبائی روایات ہیں، ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہاں بھائی، ہمارے خاندان کا طور طریقہ ہے، ہم اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ ہاں، اللہ کا طور طریقہ بے شک اس کے خلاف ہو، ہمیں کیا پرواہ۔ تو یہ باتیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے یہ رسوم و رواج تسلسل اختیار کر لیتی ہیں معاشرے کے اندر۔ اگلی ہیڈنگ بہت ضروری، بہت امپورٹنٹ، اور یہ اس کا تعلق اصل میں شرعی اصطلاح سے ہے۔ عام طور پر فقہا جو اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، تخصص کرتے ہیں اسلامک فقہ کے اندر، ان کو یہ بات پڑھائی جاتی ہے، لیکن میں آپ کو وہ بتاتا ہوں، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آسان الفاظ کے اندر، ان کو ہم سمجھتے ہیں۔ اور اس اصطلاح کا، اس ٹرم کا کیا تعلق ہے ہمارے رسوم و رواج سے، وہ انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا صحیح اور جائز رسومات سے بھی منع کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں علماء مختلف بیانات کے اندر ہم سنتے رہتے ہیں، مساجد کے اندر، ٹی وی کے اوپر، پھر ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ علماء تو بڑے تشدد کر رہے ہیں، اس رسم کے خلاف تو کوئی آیت، کوئی حدیث ہمیں نہیں ملی، پھر اس سے منع کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو بعض صحیح اور جائز رسومات سے بھی بعض اوقات منع کرنا پڑتا ہے۔ اچھا، اس کو انگلش میں، عربی میں اس اصطلاح کو سدن للذرائع کہتے ہیں۔ ذریعے، واسطے، طریقے جو کسی گناہ کا ذریعہ بن سکتا ہے، اس ذریعے کو بھی منع کر دینا، اس ذریعے کو بھی روک دینا۔ prohibition of what may lead to committing sins، یا پھر prohibition of excuses، یہ اس کی ہیڈنگ بن سکتی ہے۔ سدن للذرائع کا عام مفہوم یہ بن سکتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، بعض اوقات اچھی رسومات کو بھی ترک کرنا پڑتا ہے، روکنا پڑتا ہے، ختم کرنا پڑتا ہے، حالانکہ ظاہر میں وہ رسوم اسلام یا دین کے کسی عمل، قول، اللہ کے قرآن کی آیت کے یا حدیث نبوی کے خلاف نہیں ہوتی، لیکن اس کے باوجود اسے منع کرنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، بعض رسومات جب وجود میں آتی ہیں اس وقت کے اعتبار اور حالات سے
کے اعتبار سے وہ کام اچھے اور نیک ہو سکتے ہیں، اور اس وقت کے لوگ محض اس رسم کو صرف رسم ہی سمجھتے ہیں، دین کا کوئی عمل اس سے نہیں ہوتا، تعلق اس سے نہیں ہوتا، اس پر ثواب کی امید نہیں رکھتے اور دوسرے لوگوں کو اس رسم پر مجبور نہیں کرتے، جیسے ہم نے ابھی پڑھا۔ تو لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، حالات بدلنے کے ساتھ، لوگ بدلنے کے ساتھ، ذہنی رجحانات اور نظریات بدلنے کے ساتھ ساتھ ہوتا یہ ہے کہ وہی رسم جو پہلے نیکی کو قائم کرنے کے لیے وجود میں آئی تھی، اب اس کی وجہ سے برائی اور شر وجود میں آ رہا ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ مثال یہ ہے، ایک بستی ہے، ایک علاقہ ہے، اس علاقے میں رہنے والے لوگوں نے آپس میں اس بات کو طے کیا کہ ہمارے ہاں جب کوئی بچہ 7 سال کی عمر تک پہنچ جائے گا، ہم ایک دعوت کیا کریں گے جس کے اندر محلے والوں کو بھی بلایا جائے گا اور خاندان والوں کو بلایا جائے گا، سارے لوگ جمع ہوں گے، کھانے کا بھی بندوبست ہوگا۔ اب جب سارے مہمان آ جائیں گے تو اب ہم جو بچہ 7 سال کا ہو چکا ہے وہ ساروں کے سامنے نماز پڑھے گا، نماز پڑھ کر دکھائے گا، اس صرف اس کی اس حوصلہ افزائی کے لیے، اس کو اس نیک عمل پر قائم لانے کے لیے، تاکہ یہ عبادت اس کو پتہ لگے کہ یہ نماز اب فرض ہونے لگی ہے اور مجھے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ تو اس کے لیے وہ لوگ اس رسم کو وجود میں لاتے ہیں۔ اب جن لوگوں نے اس رسم کو ایجاد کیا، اب دیکھیں یہ رسم دین کے خلاف نہیں ہے، ہاں شرط یہ ہے کہ وہ لوگ نہ تو اس عمل کو دوسرے لوگوں کو مجبور کریں کہ وہ بھی ایسا کریں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ اس عمل پر ثواب کی امید نہ رکھیں۔ تو پھر یہ عمل کیا ہے؟ یہ رسم بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے کئی فائدے حاصل ہوں گے، آپ اسکرین پر دیکھیں۔ پہلا فائدہ اس سے ہی ہوگا، بچے کی حوصلہ افزائی ہوگی، دوسرا نماز کا شوق پیدا ہوگا، تیسرا دین کے جو فرض ہے عبادت اس کو ایک عام مقبولیت ملے گی، لوگوں کے اندر یہ بات ذہن میں بیٹھے گی کہ نماز فرض ہے۔ اسی طرح ذمہ داری کا احساس ہوگا بچے کو کہ میں نے نماز فرض پڑھنی ہے۔ اسی طرح جو کھانا کھلایا گیا، وہ جس آدمی نے کھلایا وہ اس کو ثواب ملے گا اس کھانا کھلانے کا۔ شرط یہ ہے کہ وہ خوش دلی سے کھلایا ہو، طیب نفس ہو، وہ مجبور نہ ہو کھانا کھلانے پر، اس نے خوشی سے کھلایا ہو۔ اسی طرح نیکی کی عادت، یہ بھی ایک فائدہ اس رسم سے ہوگا۔ لیکن ہوا یہ کہ جب یہ رسم وجود میں آئی، اس وقت تو لوگوں کے یہ جو فوائد تھے وہ حاصل ہو رہے تھے، ٹھیک ہے، اس لیے کیونکہ ان کی نیت بالکل درست تھی اس رسم سے، وہ سمجھتے تھے کہ دین کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن انتظامی امور سے اس کا تعلق ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا، یہ فوائد ہوں گے جو ابھی آپ بورڈ پہ دیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب جن لوگوں نے اس رسم کو ایجاد کیا، اس کی جب اگلی نسل آئی یا 3rd یا 4th جنریشن آئی، ان کے آنے سے انہوں نے بھی اس رسم کو جاری رکھا، کیونکہ ان کے آباء کی، ان کے خاندان کی روایت تھی۔ لیکن جب انہوں نے اس رسم کو جاری رکھا تو چند نقصانات وجود میں آنے لگے۔ پہلے فوائد تھے، اب نقصانات آنے لگے، وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ، لوگ بدلنے کے ساتھ ساتھ، حالات بدلنے کے ساتھ ساتھ۔ وہ نقصانات کیا تھے؟ وہ نقصانات یہ تھے کہ وہ لوگ اس رسم کو دین کا حصہ سمجھنے لگے۔ وہ سمجھتے تھے کہ اب یہ رسم کسی قرآن کی آیت میں آئی ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، وہ دین کا حصہ سمجھنے لگے۔ جب دین کا حصہ سمجھنے لگے تو ثواب کی امید رکھنے لگے، اور ثواب کی امید رکھنے لگے تو باقی دوسرے لوگوں کو اس پر مجبور کرنے لگے کہ آپ بھی ایسا کیجئے۔ یہ ایک نقصان تھا، کیونکہ اب تو یہ بدعت ہے نا، آپ سمجھتے ہیں کہ جس عمل کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہاں بے شک وہ خلاف نہ بھی ہو دین کے، تب بھی اس پر ثواب کی امید رکھنا کیا ہے؟ جی بدعت ہے۔ اب دوسرا نقصان یہ ہونے لگا کہ وہ سمجھنے لگے کہ 7 سال کی عمر میں نماز فرض ہو جاتی ہے، حالانکہ نماز بالغ ہونے پر فرض ہوتی ہے۔ اب 7 سال کی عمر میں تو ویسے ایک اہتمام پیدا کرنا مقصود تھا۔ اب تیسرا نقصان یہ ہونے لگا کہ اس معاشرے میں جو غریب لوگ تھے وہ بھی مجبور ہو گئے اس رسم کو وجود میں کنٹینیو رکھنے کے لیے۔ اب ان کے اوپر آن پڑی کہ بھئی کس طرح کھانا کھلائیں، کس طرح جمع کریں، ہمارا تو خرچہ اتنا زیادہ ہو جائے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے لا یحل مال امرئ الا بطیب نفس منہ، کسی انسان کا مال اس وقت تک حلال نہیں ہے کھانا استعمال کرنا جب تک وہ اس پر راضی نہ ہو۔ اب اگر غریب کھانا کھلا رہا ہے تو معاشرتی دباؤ اور پریشر کی وجہ سے کھلا رہا ہے، اور اس کا یہ مال کھانا کھلانا دیگر افراد کے لیے حلال نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ غریب آدمی مجبور ہو چکا ہے۔ اب یہ چند نقصانات وجود میں آئے۔
اب وہی عمل جو چند سال پہلے مباح تھا، اس کی پرمیشن دی جا سکتی تھی، چند سال گزرنے کے ساتھ ساتھ اب اس سے منع کیا جائے گا، حالانکہ رسم ٹھیک تھی۔ کیوں منع کیا جائے گا؟ سدًا للذرائع، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ کئی نقصانات اور مفاسد کا ذریعہ بن رہا ہے۔ اب تاکہ اس رسم سے گناہ کا دروازہ نہ کھلے اور کئی گناہوں کا ذریعہ اور راستہ بند ہو جائے، اس راستے کو بند کرنے کے لیے گناہوں کا راستہ کیا بن رہی ہے؟ یہ اچھی رسم گناہوں کا راستہ بن رہی ہے، نقصانات کا راستہ بن رہی ہے۔ اب تاکہ یہ رسم گناہوں کا راستہ نہ بنے اور ذریعہ نہ بنے، اس رسم سے منع کر دیا جائے گا۔ اب اس مثال کو آپ اپنے موجودہ حالات کے مطابق تطبیق دے دیجئے کہ کس طرح ہمارے علماء یا ہمارا دیندار طبقہ بعض رسومات سے جو منع کرتا ہے، وہ صرف اس وجہ سے کرتا ہے تاکہ یہ رسومات ہمارے لیے کسی نقصان اور گناہ کا ذریعہ نہ بن جائیں۔ ہمارے ہاں کئی رسومات ایسی ہیں جو بظاہر بالکل ٹھیک اور درست ہیں، ٹھیک ہے، وہ دین کے کسی عمل کے خلاف نہیں ہیں، لیکن ان رسومات کے نتائج اچھے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ اس کے نتائج، جیسے اس کی مثال آپ خود لے سکتے ہیں، وقت اب کم ہے، تو اس ہیڈنگ کو کہتے ہیں یا اس ٹاپک کو کہتے ہیں سدًا للذرائع، عربی میں کہا جاتا ہے، اور انگلش میں اس کو پروہیبیشن آف ایکسکیوزز، کوئی ایکسکیوز باقی نہ رہے کہ میں نے تو اس لیے کیا تھا کہ فلاں رسم تھی اور رسم تو اچھی تھی، اب مجھے کیا پتہ اس رسم سے برے نتائج نکلیں گے۔ تو اس وجہ سے ایسی رسوم اور رواج کو بھی جو پہلے جائز تھیں کسی زمانے میں اور ابھی بھی بظاہر جائز ہیں، لیکن وقت بدلنے کی وجہ سے نقصانات وجود میں آ رہے، اس وجہ سے اب اسے منع کیا جائے گا۔ انشاءاللہ کل کی جو باتیں ہیں، کچھ عناوین آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اسلام میں رسومات کی کیا حیثیت ہے، سٹیٹس کیا ہے؟ میتھڈالوجی آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عرب جیسی بری قوم جو جس کے اوپر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، قبائلی عصبیت، مار دھاڑ، لڑائیاں ان کے اندر تھیں، ایسی قوم کی رسومات سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مقابلہ کیا؟ ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں رسومات ہیں، ابھی کیسے توڑیں، خاندان کی روایات ہیں، خوشی غمی کے موقع پر انجام دینا، معاشرتی دباؤ ہے، کیا کریں؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسومات میں کیسے گزرے، کیسے مقابلہ کیا اور بری رسومات کو کیسے خاتمہ کیا، ان کا خاتمہ کیا۔ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کردار سے نمونہ اور اسوہ حسنہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کو انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ جزاکم اللہ خیراً۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔